ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللہ تعالی ہم سبھی کو اچھی صحیح بات سننے کے بعد عمل کرنے کی توفیق دے اور دوسروں کو بھی اس صحیح عمل کی طرف دعوت اور ترغیب دلانے کی توفیق دے. بھائیوں اور عزیزوں، اگر ہم تبدیلی لانا چاہتے ہیں یا اچھا کام کرنا چاہ رہے ہیں یا کہیے کہ دوسروں کی فکر میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں، دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، یا کہیے کہ کسی بھی ملک یا کسی بھی باشندوں پر، انسانوں پر اگر قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں، چاہے وہ صحیح ہو غلط ہو، تو اس کے لیے صرف 3 مہم ذرائع کیا ہے وہ. چاہے حق پہ آپ جا رہے ہیں، حق کی طرف، یا باطل، وہ الگ بات ہے، لیکن 3 چیزوں میں پاور ہے، قوت ہے. وہ کیا ہے 3 چیزیں؟ ایک تو چلیے آسانی کے لیے، ایک تو اگر آپ کے پاس کہیے کہ فوجی قوت ہے کہ نہیں. اسی لیے آج امریکہ کا دبدبہ ہے، کیوں؟ اس کے بعد سب سے طاقتور ہے اس معاملے میں. دوسرے ملکوں کو اس کی بات سہنا پڑتا ہے، اس کے سامنے جھکنا پڑتا ہے. اچھا، نمبر 2 کیا ہے؟ تعلیم اور علم، بہت صحیح. اور نمبر 3 میڈیا. اور یہ تینوں کو چلنے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ مال کی ضرورت ہے. لیکن صرف مال کافی نہیں ہے، افراد کی ضرورت ہے. اور ایسے ہی نمبر 3 کس کی ضرورت ہے؟ اچھے منصوبے پلاننگ کی ضرورت ہے. اس لیے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، کچھ پروجیکٹ دیکھے ہوں گے، دینی ہو یا دنیاوی ہو، میں عام ابھی بات کر رہا ہوں، صحیح افراد نہ ملنے کی وجہ سے وہ کامیاب نہیں ہوا، پروجیکٹ رک گیا. کئی ایسے ادارے جب تک وہ چلاتے رہے، حضرت انتقال ہو گیا، بعد میں نہیں چلا سے ٹھپ ہو گیا. بہت سے تجارت بزنس میں بھی باپ جب تک تھا 50 سال تک، جیسے باقی سوئن والا، مولینس والا لے لے، اس کی نئی نسل ہے، ان کو نہیں چاہیے، محنت نہیں کرنی ہے، ہمیں پیسہ تقسیم کر کے ہمیں عیش کرنا ہے، ختم، ٹھپ ہو گیا ہو. تو افراد کی بھی ضرورت ہے، اور ایسے ہی صحیح منصوبے. تو بہت سے ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیسے مل گئے، افراد بھی ہیں، منصوبہ صحیح نہیں رہا، پورا غرق کر دیے. امت کا پیسہ اگر وہ دینی خیری امور میں ہے تو ضائع کر دیا، اور دنیا میں اگر تجارت ہے سب کا نقصان ہے کہ نہیں. تو اسی لیے یہ 3 چیزوں کی، یہ 3 رجال، افراد اور مال کی ضرورت ہے. چلیے ہم واپس آتے ہیں تینوں کی طرف، فوجی قوت، تعلیم اور ایسے ہی میڈیا. ان تینوں میں اگر آپ جائزہ لیں فوجی اعتبار سے، پہلی بات ہماری اور آپ کے اختیار میں، پاور میں نہیں ہے، اور ہم مسلمان اس میں بہت ہی پیچھے ہیں. اگر آپ میڈیا کی طرف جائیں تو اس میں بھی ہم مسلمان بہت ہی پیچھے ہیں. تصور کیجئے انڈیا میں 800 سے زائد چینلوں کے لائسنس ہے حکومت سے، اس میں صرف ایک اکلوتا ایک یتیم مرسی ٹی وی ہے، وہ بھی ہر دم گرتا پڑتا، بند ہونے والا یہ ہے، ادھر ادھر سے. اتنے مسلمان، اتنی تعداد نہیں چلا پا رہے، جبکہ انڈیا میں اتنے مسلمان ہیں. اس میں چند بھی اگر 100 روپیہ دے تو بہت اونچے پیمانے پہ کام کر سکتا ہے. جو میڈیا میں بھی پیچھے، تو کیا بچا جس پر ہم فوکس کر سکتے ہیں، محنت کر سکتے ہیں؟ ہاں بھائیو، کیا؟ تعلیم. اگر اس میں بھی ہم نے محنت نہیں کی تو پھر ہم اس سے زیرو ہو جائیں گے، بیکار ہو جائیں گے. اب چلیے تعلیم پر فوکس کرتے ہیں. اب تعلیم کے لیے رجال، صحیح منصوبے اور مال کی ضرورت ہے. ان تینوں میں کس کی زیادہ ضرورت ہے؟ چلیے ہمیں تعلیم چھوڑے، اور 2 چیزیں میڈیا والا. تعلیم پر ہمیں فوکس کرنا ہے. ہم اپنی نئی نسل کو صحیح تعلیم دینا چاہ رہے ہیں، دینی دنیاوی، دنیا میں بھی آگے بڑھیں اور ایسے ہی دین میں بھی بڑھیں. تو کیا رائے ہے؟ کیا سب سے زیادہ کس کی ضرورت ہے؟ مال. اسی لیے یہ موضوع دیا ہے میں آپ کو.
اچھا تو مال کی ضرورت ہے، بہرحال افراد کی بھی ضرورت ہے اس کا کہا، لیکن ہاں سب سے زیادہ ضرورت مال کی۔ غالباً منصوبے تعلیم کے لیے واضح ہوتے ہیں، افراد مل جاتے ہیں اگر پیسے ہیں، سب سے زیادہ مال کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن میں بھی سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کئی آیتوں میں جہاں اللہ کی راہ میں جان دینے کا ذکر کیا، جہاد فی سبیل اللہ، تمام آیتوں میں جہاد بالمال کو مقدم کیا، جہاد بالنفس، جہاد بالنفس پر مقدم کیا۔ مثلا ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، سورة الانفال کی آخری آیت ہے۔ پھر سورة توبہ میں الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، صرف سورة توبہ کی آیت نمبر 111 میں 111 ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، نفس کو مقدم کیا، اللہ نے ان مؤمنوں سے سودا کیا، کس بات کا؟ مال یا جان اور مال، اس کے بدلے میں جنت ہے ان کے لیے۔ ایسے ہی قرآن مجید میں آپ مختلف صورتوں میں اس کا ذکر آئے گا۔ زیادہ دور نہیں جاتے، شروع جو پہلی جو صورت ہے سورۃ الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ تو یہ مقدمہ کی طرح ہے، تمہید کی طرح ہے، اس میں اللہ کی تعظیم کبریا بڑائی ہے، اور پھر دعا، اس میں اور کچھ احکام نہیں، اور بہت مختصر 7 آیتوں پر ہے۔ تو سورۃ البقرہ میں اگر ہم داخل ہوتے ہیں تو پہلے شروع ہی میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقیوں کی صفت اللہ نے بیان کی، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا؟ ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، اور پھر ومما رزقناہم ينفقون۔ طبعا ایمان بالغیب اگر ہے تبھی بندہ نماز صحیح طریقے سے پڑھتا ہے اور اللہ کی راہ میں خوشی اور ایسے ہی اطمینان قلب کے ساتھ خرچ کرتا ہے۔ اگر ایمان بالغیب نہیں ہے، شک ہے، تو ان منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، کہ آتے ہیں مسجدوں میں نماز کے لیے تو کیا نہایت ہی سست ہوتے ہیں، مریل چال چلتے ہوئے آخری میں، اور نماز میں بھی پریشان رہتے ہیں، سانس پھولتا ہے ان کا کب ختم ہو۔ اس لیے امام صاحب اگر نماز کچھ لمبی کرتے تو امام صاحب کی خیریت نہیں ہے، باہر لائن لگائیں گے بینک میں، کوئی مارکیٹ میں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن نماز میں سانس پھولنے لگتا ہے، اللہ المستعان، جس طرح پنجرے میں ایک پرندے کو کرتے ہیں۔ المهم ایسے ہی جب خرچ بھی کرتے ہیں تو کراہت کے ساتھ، اس لیے ان کا وہ مقبول ہی نہیں، نماز یہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنا۔ تو یہ دیکھیے پہلی آیت سورۃ البقرہ میں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اللہ نے جو کچھ دیا ہے وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس میں زکوٰۃ واجبہ بھی داخل ہے اور ایسے ہی صدقہ تطوع بھی داخل ہے۔ پھر سورۃ البقرہ میں کئی آیتوں میں انفاق فی سبیل اللہ، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ، اور جو بھی اپنے نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے جو پیش کرو گے، آپ انفاق فی سبیل اللہ خرچ کر رہے ہیں تو اپنے ہی لیے، اپنے بھلائی کے لیے، تو جو کچھ اپنے نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے جو خرچ کرو گے یا پیش کرو گے، تجدوه عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے پاس آپ پائیں گے۔ پھر ایسے ہی آیت الکرسی سے پہلے وہ آیتیں، آیت الکرسی کی بعد کئی آیتیں، بلکہ لگاتار 13 آیتیں انفاق فی سبیل اللہ، اس کی تفصیل میں۔ المہم کہنے کے مقصد کہ بے شمار آیتوں میں اس طرح الانفاق فی سبیل اللہ، اس کی فضیلت، اس کی تاکید آئی ہے۔ کیوں؟ تاکہ ہم اس عبادت میں بڑھ چڑھ کر آگے بڑھ کر ہم حصہ لیں، آگے بڑھیں اس میں۔ اور دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اور خوشخبری ہے، ما نقصت صدقۃ من مال، یہ مسلم کی روایت ہے کہ صدقہ کرنے سے مال میں، بھائیوں سے توجہ چاہتا ہوں خاصا جو موبائل میں ہے، کہ صدقہ کرنے سے کبھی بھی مال میں کمی نہیں ہوتی ہے، صدقہ کرنے سے کبھی بھی مال کم نہیں ہوتا ہے۔ شاید آپ کہیں کیسے، یہ کیسے؟ میں ہو سکتا آپ یہ سوال کر لیں حضرت چلیے اگر ہمارے پاس 1 لاکھ ہے اور میں اس میں سے 5,000 یا کہ 2,500 زکوٰۃ نکال دیا، اوپر سے مزید 2,500 کرنا چاہوں، تو آٹومیٹک وہ بینک سے 1 لاکھ کی جگہ کتنا ہو جائے گا؟
95,000 ہو گیا، 5 گیا، 5 گیا. بات صحیح، اگر ظاہری حساب لگائیں گے تو ممکن ہے ایسا. لیکن بھائیو ادھر مراد یہ ہے، 2 مراد ہے. ایک تو کیفیت میں اضافہ ہوگا یا کم میں، یعنی کیفیت میں اس کی مثال کہ اللہ تعالی آپ کو برکت عطا کرے گا. مثال سے بات واضح ہوگی. چلیے اگر آپ نے یہ 5,000 اللہ کے راہ میں نکالا، اگر نہیں نکالتے اور بیمار ہو جاتے جس کی وجہ سے علاج کرنے میں 50,000 چلا جاتا، لیکن اس لیے آپ نے اللہ کے راہ میں خرچ کیا، اس کے بدلے میں اللہ نے برکت دی اور آپ کو اس بیماری سے اللہ نے بچا لیا، تو یہ کیا 45,000 کا فائدہ ہوا یا نہیں؟ اور پھر ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسرے ذریعے سے آپ کو اتنا عطا کر دے. اور ایسا ہوتا ہے تاجروں سے پوچھیں جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں. میں خود اپنا ذکر کر رہا ہوں. ایک مرتبہ برازیل میں تھا اور ایک تاجر کچھ دعات کے ساتھ ملنے کے لیے انہی کی کہیے کہ جو دکان یا کہیے ان کا جو بھی وہ تھا جو مارکیٹ میں تھے پہنچے. بات آئی، خود بات اس کی آئی. انہوں نے کہا واللہ ابھی کی بات ہے، میں نے یہاں سے نکالا، دوسری طرف سے اسی قیمت میں ہمیں اتنا فائدہ ملا. ایک پروجیکٹ یا کوئی بیچے سامنے کہے ابھی کی بات ہے، خود میں دیکھ رہا ہوں. الراجحی کے بارے میں جو اللہ کے راہ میں اتنا خرچ کرتا ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ مٹی کا بھی سودا کاروبار کرے تو اس سے اس میں بھی اس کو فائدہ ملے گا، برکت. اللہ تعالیٰ اس قدر اس کو برکت دیتا ہے. ایک کیا وجہ ہے؟ یہی انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں خرچ کرنا. تو یہ دونوں ہو سکتا ہے بھائیو. اور اگر آپ کے دل میں شک آ رہا ہے تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات پر یقین کریں. اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں کہا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اور اللہ تعالیٰ سے کسی اور کی بات زیادہ سچی نہیں ہو سکتی ہے. وَمَا أَنفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَهُوَ يُخْلِفُ، کہ جو بھی خیر بھلائی اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں پورا عطا کرے گا. وَمَا أَنفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، سورہ سبا کی آیت ہے. پورا کر کے اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. تو پھر سے مطلب بھائی، یا تو برکت دوسرے ذریعے سے اللہ اس کا بدلہ دے گا، یا تو اسی مال میں جتنا آپ نے دیا وہ اس سے اور زیادہ عطا کرے گا. ویسے حدیث میں اس میں مشہور ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں بل تزیدہ ما نقصت صدقۃ من مال، بل تزیدہ، یہ بل تزیدہ والے حدیث کے الفاظ نہیں ہیں لیکن معنی کے اعتبار سے جس طرح کہ ابھی میں نے ذکر کیا یہ صحیح ہے. بھائیو اور محترم ساتھیو، ادھر ایک سوال کر رہا ہوں. صحابہ کرام کے انتقال ہوئے کتنا سال ہوا؟ آخری صحابی کا انتقال کب ہوا؟ 110. آج بالضبط کتنا سال ہو گیا؟ مائنس کر دیں 1440 میں 110 کتنا ہو جائے گا؟ 1336 سال. اور ابھی بھی قیامت نہیں قائم ہوئی ہے کہ نہیں؟ ابھی وہ کہاں؟ اپنی قبروں میں. اور ہم بھی نہیں جانتے ہیں اللہ عالم مرنے کے بعد کتنی سال ابھی قبر میں رہیں گے. قیامت کب ہے بالضبط کوئی نہیں جانتا، لیکن یقیناً وہ قریب ہے. اگر اس دنیا کی عمر دیکھی جائے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد وہ بہت ہی کم ہے. تو ہمیں قبر میں کئی سال اللہ تعالی جانتا ہے گزارنا ہے، اللہ کے پہلے قیامت قائم ہو جائے بھائی. اور قبر میں آپ کو عبادات کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہوگی. جس طرح کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. جب بندے کی موت واقع ہوتی ہے اور اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کر لیتا، فرشتے آ رہے روح قبض کرنے کے لیے، تو کہتا ہے اللہ ہمیں ذرا مہلت دے دے، وہ اعمال صالحہ میں سست پڑا تھا کر لو، نمازیں پڑھ لو، پیسے کافی تھے بیکار بینک میں بس پڑا ہوا تھا، بینک والے فائدہ اٹھا رہے تھے، اور ایسے ہی اس میں ہم نے زکوٰۃ بھی مکمل نہیں نکالا، صدقات کر دوں تاکہ تیری راہ میں خرچ کر دوں. تو کیا کہا جائے چلو اب یہ آخری چانس ہے، چلو ایک چانس دیا جائے. کبھی ایسا ہوا نہیں؟
یہ اللہ کے دستور کے خلاف. اللہ نے نظام ایسے ہی بنایا. ایک برزخی زندگی, ایک یہ آپ کو دنیاوی زندگی دی ہے, اس سے پہلے ایک ماں کے پیٹ کی زندگی, اس کے بعد ایک برزخی زندگی, اخروی زندگی ہے. سب کا ایک اصول ہے, ضابطہ اللہ نے بنایا, اس میں تبدیل نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو چانس دے دیا جائے جب آپ کا وقت مقررہ آ جائے تو انہوں چانس نہیں دیا جائے گا. تو مرنے کے بعد چانس جب عبادات کے نہیں ہیں تو کیوں نہ ہم پہلے سے اپنا انتظام کر لیں, پہلے سے انتظام کر لیں. کس طرح؟ اس کا ایک اہم ذریعہ ہے کہ اللہ کے راہ میں ایسی جگہ اپنے پیسے کو ہم لگا دیں, بلکہ صرف ایک ہی مرتبہ, بلکہ کوشش کریں اپنی تنخواہ میں سے کچھ 5% یا کہ 2.5% زکوٰۃ ہے, 2.5% صدقہ ہے, اور اس سے زیادہ آپ فکس کر لیں اور اس طرح ایسی جگہوں پر لگائیں تاکہ مرنے کے بعد قبر میں آرام سے سوئیں, اپنے بچوں پر بھروسہ نہ کریں. بچوں کا بھی کیا بھروسہ. چلیے اگر بچوں نے دعا کی جیسا ولد صالح یدعو لہ, آپ خود پوچھیں, آپ اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں نا؟ اچھی بات. اچھا دادا کے لیے کرتے ہیں, پردادا کے لیے کرتے ہیں, پردادا کے لیے بھی کرتے ہیں. سچی بات. آپ تو آدم علیہ السلام کے مدرسے سب کے لیے کرتے ہیں. کس کے لیے؟ پورا اپنے جتنے بھی جتنے خاندان ہے پورے خاندان کو دعا کرتے ہیں. پردادا کو بھی دعا دیتے ہیں, پردادا کے ابو کو بھی دعا دیتے ہیں, یعنی آدم علیہ السلام تک جتنے بھی پورا دنیا کے لیے کرتے ہیں. اچھا المسلمین والمسلمات تو عام ہو گیا. نہیں میں تو کہنا چاہوں خاص کہ جیسے کہ آپ دعا مانگ رہے ہوں گے کہ اللہ ہمارے والد پر رحم فرما, ہمارے دادا پر, ان کے ابو پر, اور ان کے ابو پر, ان کے ابو پر, ایسا کہتے ہیں. عام دعا مانگتے ہیں, آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں, ہم میں اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات. اچھی بات. اچھا مان لیتے آپ پردادا تک کر رہے, بھائی اور لوگ کیا رہا ہے, پردادا ان کے ابو کے لیے دعا کرتے ہیں, صحیح سے بتائیں. نہیں کرتے. چلیے دادا تک پہنچتے ہیں. اچھا چلیے تو یہی کہنا چاہ رہا ہوں, چلیے آپ کے اولاد نے آپ کے لیے دعا کی, پوتے بھی کریں گے, اس سے ہو سکتا ہے آپ نے ان کو کھلایا ہوگا. اور کہتے ہیں کہ بیٹے سے زیادہ, باپ سے زیادہ محبت دادا ہی کرتا ہے بچے کو. تو المهم ہاں چلے دادا تک اور اوپر نہیں جا رہے. المهم کہنے کا مقصد کچھ سال کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا. تو اسی لیے ایک بہتر طریقہ کیا ہے کہ پہلے سے اپنا انتظام کر لیں. خاصتاً جو صحیح تعلیم, چاہے دینی تعلیم ہو یا دنیاوی تعلیم ہو, جو جائز ہے, جس میں امت لوگوں کا فائدہ ہے, نفع ہے, طب ہو یا کہیے کہ اس کا تعلق ٹیکنالوجی سے ہو, کسی بھی اختصاص سے ہو, جس سے بھی ہو, تو آپ جب وہ رگوں میں ڈال دیں گے تو وہ سلسلہ آئندہ بھی باقی رہے گا, اس سب کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا. بھائی یہاں 2 واقعہ ذکر کر رہا ہوں. ایک کہا جاتا ہے کہ ترکی میں ایک مسجد بہت ہی پرانی, یعنی تقریباً 150-200 سال ہو گیا, ابھی بھی وہ مسجد قائم ہے. وہ مسجد بنانے والے کا ایک قصہ اور واقعہ ہے, کس طرح اس نے اپنا پہلے سے انتظام کر لیا. شاید نہیں کرتا تو اب تک ثواب کا سلسلہ منقطع ہو جاتا, قبر میں بس سویا رہتا, ثواب نہیں ملتا اس کو. کہا مرتبہ گھر میں سیب لایا اور نماز کے لیے چلا گیا, کہیں مشغول ہو گئے. واپس آئے تو کہا کہ کہاں, تو بیوی نے کہا ہم نے, بچوں نے کھا لیا. تو اس نے سوچا سبحان اللہ, ابھی ہمیں رہتے ہوئے اتنا جلدی بھول گئے, دفنانے کے بعد ہمارا کیا حال ہوگا. اور یہی ہوتا ہے, شروع میں روئے گائے دعائیں دیے, ایسے ہوتا ہے, پھر ایسا بھول. تو فوراً اسی وقت اس نے ارادہ کر لیا کہ اس طرح ہم مسجد بناتے ہیں تاکہ ہمارا ثواب باقی رہے. دوسرا واقعہ اپنے ایک ساتھی ہے, تاجر ساتھی ہے سعودی, کہتا ہے ایک شخص کو میں جانتا ہوں, ملینوں میں تھا, ملینوں یا جس کے بعد ملینوں رہے گا کتنا کھا لے گا, جتنا بھی مہنگا کپڑا پہن لے, مہنگا سے گھڑی پہن لے, جتنا بھی ہے, تب بھی بہت کچھ. یار اللہ کیا کریں گے اتنا, صرف ورثہ کے لیے بس جمع کر رہے ہیں بینک میں, بس اتنا نام اتنا ملین ہے. پھر پیڑ تو نہیں بڑھا, جگہ اتنی جگہ آپ لیتے, آپ یہاں کو ایک کرسی میں بیٹھا, 2 کرسی میں نہیں بیٹھا, اتنے ہی آپ کو اس کی ضرورت ہے. سب الحمدللہ کپڑا پہنے, 9-10 کا فرق ہوگا, کسی کا 150 کا, کسی کا 100 کا, بہت ہوگا 200, ہم سب پہنے, معمولی فرق ہے. تو اتنا پیسہ پھر اس کے چکر میں لالچ نہ کے خرچ نہ کرے, کتنی بڑی بدنصیبی ہے جس طرح شخص. اور اتفاقاً اس آدمی کے بیٹے بھی نہیں تھے, بس بیٹیاں. اب ظاہر بات ہے جس کے بچے نہیں ہیں,
خاصتاً بیٹا اگر نہیں ہے تو زیادہ فتح کس کو حاصل ہوتا ہے؟ ہاں بھائیوں تو کہتا ہے کہ قبر اس کی موت واقع ہو گئی. واللہ اپنی زندگی میں کہہ رہا کہ میں نے کہا بھی اس سے کہ کچھ کر دو, نہیں توفیق ہوئی. قبر میں جنازہ اس کا لایا گیا اور اس کے بھائی بھی دفنانے کے لیے آئے. ظاہرہ دفنانے کے بعد تقسیم کرنا انہیں کہا, میں نے انہیں نصیحت دی کہ اے اللہ کے بندو, تمہارے بھائی نے تمہارے لیے ملینوں چھوڑا ہے اور اسے توفیق نہیں, وہ اپنے لیے مسجد بھی نہیں بنا سکا, کہیں حصہ نہیں لے سکا دعوتی کام میں, دینی کام میں. تو ایسا ہے یار, اتنا کچھ اس کا ایک حصہ تو نکال دو اس کے لیے اور اس کے نام پر صدقہ کر دو. تو کہنے لگا اپنا ساتھی. اس کے بھائی نے کہا, حضرت شکریہ آپ کا, اپنے بھائی کے متعلق ہم سے زیادہ, ہم لوگوں سے زیادہ کوئی حریص نہیں ہو سکتا, فکر مند نہیں ہو سکتا. کہا واللہ گزرتا گیا زمانہ, جھوٹ ایک پیسہ بھی اس کے لیے انہوں نے نہیں نکالا, کسی بھی کام میں, دینی کام میں, دعوتی کام میں نہیں لگایا. یہ کتنا بڑا بیوقوف ہے بھائی, کتنا بڑا بیوقوف ہے جو آخرت کو یہ خرید سکتا تھا اور مرنے کے بعد ثواب کماتا رہتا. فرشتے ابھی بھی لکھتے, لیکن اسے اس کی توفیق نہیں ہوئی. اپنی بات میں ختم کر رہا ہوں 2 باتیں کر کے. پہلی بات کہ بھائی ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ایسے ہی ہم جس طرح تنخواہ آئے ویسے ہی کچھ پرسن, چاہے ہماری تنخواہ کم ہو زیادہ, ہم اللہ کے راہ میں صحیح جگہ پر ہم اس کو لگائیں اور برابر لگاتے رہیں. برابر, یہ تجارت مع اللہ. جس طرح کہ اگر دنیاوی اعتبار سے کہیں آپ شیئر مارکیٹ میں کہیں لگاتے جس سے اچھی آمدنی ہوتی, تو آپ کیا کرتے؟ پیچھے نہیں ہٹتے, چاہے قرضہ لے کر کرتے, چاہے کچھ کھانے پینے میں کمی کرتے, چاہے بچوں کا بھی حصہ یا حق مارتے ہوئے کرتے. جہاں اگر آپ کو یقین ہو جاتا کہ یہاں 100 اگر لگائیں گے تو ہمیں 100 کے بدلے مہینے کے اخیر میں مثلا 300 آنے والا ہے, تو یہاں 300 نہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا ذکر کیا؟ مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة الى آخر. یعنی ایک دانے کے بدلے میں 700 دانے. تو آپ 100 ریال تو خرچ کر رہے ہیں, اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کتنا دے رہا ہے؟ 70,000. 70,000 100 کے بدلے میں ملا. یہ بھی تجارت مع اللہ. اگر دنیاوی اعتبار سے اگر کہا جاتا 100 ریال لگانے سے 300 مل رہا, اور اگر کوئی نہیں لگا تو اس کو بیوقوف سمجھا جاتا, تو حقیقت میں اس سے بھی بڑا بیوقوف وہ ہے جو اگر اللہ کے راہ میں 100 ریال لگائے تو اس کو 70,000 ریال منافعات ملے گا, اور اس کے بعد یہ اللہ جس کے لیے چاہے اور بڑھا دے گا. تو یہ جاننے کے بعد جہاں بھی آپ کو, جہاں جن لوگوں پر اعتماد ہے, بھروسہ ہے, منظم انداز سے کر رہے ہیں, ان کی کمیٹی ہے, تو بھائیو اس میں لگائیں. اور پھر یہ نہ سمجھے کہ آپ کا احسان ان کے اوپر ہے, بلکہ یہ سمجھے کہ ان کا احسان آپ پر ہے کہ آپ کو انہوں نے صحیح جگہ پر آپ کا پیسہ لگانے کے لیے انہوں نے آپ کو ترغیب دلائی. حدیث میں آتا ہے, بخاری کی ہے, کہ عجب اللہ من قوم, معنی الحدیث, يدخلون الجنة بالسلاسل. کچھ ایسے لوگ بھی جنت میں زنجیروں کے ساتھ داخل ہوں گے. اس کا کیا معنی ہے؟ اہل علم نے کئی معنی ذکر کیا. اس میں ایک معنی کہ کچھ لوگ اسلام میں کراہت کے ساتھ داخل ہو جائیں گے, یعنی مکمل اطمینان نہیں تھا لیکن بعد میں جنت کا سبب بنا. تو ایسے بھی یہ لوگ آپ کو جب ابھار رہے ہیں تو ان کا احسان ہے آپ کے اوپر, نہ کہ آپ کا احسان ہے. اور اگر آپ نہیں کریں گے تو بھائی اللہ کا دین یہ رکنے والا نہیں ہے. آخری بات اب یہ ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے لیے بھی شجاعت اور بہادری اور اقدام اور ہمت کی ضرورت ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں, ان الانفاق فی سبیل اللہ من جنس القتال فی سبیل اللہ, فالجبان یرتجف والشجاع یثبت. کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنا وہ جنگ کی طرح ہے. جنگ جب شروع ہو جا رہی ہے, سامنے دشمن ہے, آپ پر وار کرنے والا ہے, اپنے آپ کو سیو کریں بلکہ اس کو مارے, اس کو نہیں مارے گا تو آپ کو مارے گا. ایسی حالت میں جو ڈرپوک ہوتا ہے اس کے
کانپنے لگتے ہیں، ہاتھ کانپنے لگتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، غشی تاری ہو سکتی. لیکن جو بہادر ہوتا ہے ہمت والا کیا ثابت رہتا ہے، آگے بڑھتا ہے. تو ایسے ہی انفاق فی سبیل اللہ کی بھی اس کے لیے شجاعت کی ضرورت ہے. تو ایسے ہی آپ بھی خود اپنا فیصلہ کریں، آپ ڈرپوک ہیں یا بہادر ہیں. اللہ تعالی ہم سبھی کو ان بہادروں میں شمار کرے اور اللہ کے راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک محمد.